ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے خاص دوست تھے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ کے خلیفہ مجاز تھے، وہ ہمارے شیخ ہیں۔ ہم ان کی حضرت خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ہر ہفتے پیر کو مجلس ہوا کرتی تھی، ہمارے لیے پیر کے مجلس مقرر فرمائی تھی، ہم دونوں بھائیوں کے لیے، میرے لیے اور عزیز محترم مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کے لیے، مگر پھر دوسرے علماء کرام بھی اس مجلس میں آنے لگے۔ عجیب پرکیف مجلس ہوتی تھی عصر سے لے کر مغرب تک پیر کے دن۔ ایک دن فرمانے لگے، کافی عرصہ ہو چکا تھا تقریر کو، بیعت ہو گئے اور مجلس میں حاضری کو، ایک دن فرمانے لگے بھئی آپ لوگ تقریر نہ کیا کریں، آپ لوگ وعظ نہ کیا کریں، تقریر نہ کیا کریں۔ ہم خاموش رہے، بھئی تقریر وغیرہ چھوڑ گئے۔ خیر ہمت نہیں پڑی پوچھنے کی کہ وجہ کیا ہے، کیا بات ہے، کیونکہ بیعت کا تعلق جو ہوتا ہے شیخ اور مرید کا، ہمارے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کرتا، وہ فرماتے تھے کہ مرید کو اپنا سراپا، اپنا سب، اپنی جان اپنے شیخ کے اس طرح سپرد کر دینی چاہیے، کالمیت فی ید الغسال، جس طرح میت ہوتا ہے نہلانے والے کے ہاتھ میں کہ جدھر وہ پلٹے ادھر پلٹ جائے، اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اسی طرح شیخ کی موجودگی میں اپنا کوئی ارادہ نہیں، جس طرح شیخ کہے اس طرح کرے۔ تو پوچھنے کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ پوچھے کہ تقریر کیوں منع فرما دی۔ اگلی ایک ہفتہ پھر ہو گیا، اگلی مجلس میں حاضری ہوئی، پھر تقریر کے دوران فرمایا بھائی آپ لوگ تقریروں میں جایا کریں، تقریریں چھوڑ۔ خیر ہم نے چھوڑ دی تھی۔ اس زمانے میں سیرت طیبہ کے جلسوں کے بڑے اشتہارات آیا کرتے تھے، ہماری تقریریں بہت ہوا کرتی تھی، اخبارات میں اشتہار آتے تھے۔ اب لوگ مطالبے کے لیے آتے، ہم کہتے ہمارے شیخ نے منع کیا ہے، تو وہ کہتے تھے، میں نے حضرت سے ذکر کیا، کہتے وہ بہت اصرار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی میرے اوپر ذمہ داری ڈال دو، ان سے کہہ دو کہ اگر اجازت نہیں ہے۔ پھر ریڈیو والے آگے، اس زمانے میں ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا، ریڈیو والے تقریر کرایا کرتے تھے، وہ آگے کہ صاحب آپ کی تقریر، ہم نے کہا کہ بھائی مجھے پوچھنا پڑے گا، حضرت شیخ سے پوچھا، پھر میں نے ان کو بھی منع کر۔ روزنامہ جنگ میں اقرا کا صفحہ آتا تھا، مفتی جمیل صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ ہمارے مسودات لے جاتے تھے، کوئی مضمون لکھا ہے تو اس کو چھاپتے تھے۔ ایک مضمون ہمارا چھاپ دیا انہوں نے اسی زمانے میں، ممانعات کے زمانے میں، تو حضرت کے یہاں حاضر ہوئی، تو میں بھائی اخبارات میں مضمون بھی نہ چھاپا کر۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اور الحمدللہ ہم نے چھوڑ دی۔ ایک دن فرمانے لگے ذرا ٹھہر جائے، مجلس کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اتنے سارے خط لے کر آئے، اور فرمایا کہ یہ سارے خط حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہم کے تھے، اس زمانے میں حیات تھے، اور آپ دونوں بھائیوں کے بارے میں، آپ دونوں بھائیوں کے بارے میں، اور ہمیں انہوں نے دیے کہ پڑھ لو۔ ایک دو خط پڑھے، تقریباً سب کا مضمون ایک تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ یہ دونوں صاحبزادے آپ کی خدمت میں ہیں، آپ کی تربیت میں ہیں،
میری درخواست ہے کہ ان پر آپ خصوصی توجہ فرمائیے، اور خاص طور سے کبر کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے، کبر کا، تکبر کا، اس پر بھی خصوصی توجہ فرمائیے۔ کیوں اندیشہ تھا؟ اس بات کہ صاحبزادگی کا ذوق ہوا کرتا ہے، ہم بڑا شیخ الحدیث کے بیٹے ہیں، مفتی اعظم کے بیٹے ہیں، شیخ الاسلام کے بیٹے ہیں، تو صاحبزادگی کی وجہ سے بڑائی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بات سے فرمایا کہ کبر پر کا اندیشہ ہے، اس پر بھی خصوصی توجہ فرمائیے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے جو آپ کے اوپر پابندی لگائی ہے اس خط کی وجہ سے لگائی، ان خطوط کی وجہ سے، کہیں خدا نخواستہ آپ کو شہرت کا اگر شوق ہو گیا، اگر شہرت کا شوق ہو گیا تو ساری محنت بیکار چلی جائے گی، اس بات سے پابندی لگائی۔ الحمدللہ پھر میں نے پوچھا کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس حیات ہی میں جمعہ کی نماز دارالعلوم کی مسجد میں وہ پڑھایا کرتے تھے، بیان فرمایا کرتے تھے، اور عیدین کی نماز پڑھایا کرتے تھے، بیان بھی فرمایا کرتے تھے، تو مجھے آخر حیات میں مقرر فرما دیا تھا، جب ضعیف ہو گئے، تب بیماری ہو گئی، اس کا کیا کروں؟ فرمایا اس کی اجازت ہے، وہ دارالعلوم میں آپ کرتے ہیں۔ میں نے کہا والد صاحب کبھی کبھی طلبہ سے خطاب بھی فرمایا کرتے تھے، کہا اس کی بھی اجازت ہے، دارالعلوم کے اندر آپ کے بیانات ہوں، دارالعلوم کی دیواری سے چار دیواری کے باہر نہیں۔ الحمدللہ 10 سال اسی طریقے سے گزرے، ہم دونوں بھائیوں نے کوئی تقریر باہر نہیں، وہ ساری اشتہارات جو چھپا کرتے تھے، پوسٹر چھپا کرتے تھے، وہ سب ختم ہو گئے۔ ایک دن تقریباً 10 سال گزر چکے تھے، اس مدرسے کے اس جامعہ کے بانی شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فون میرے پاس آیا۔ اچھا، وہ بھی حضرت سے بیعت تھے اور حضرت سے اصلاحی تعلق ان کا بھی تھا، تو ہم پیر بھائی تھے، ملاقاتیں ہماری ہوا کرتی تھی، لیکن کبھی یہاں بیان کے لیے آنا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی ایک درخواست ہے آپ سے، اور وہ یہ کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں اور آپ کا یہاں بیان ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر پابندی ہے، ہم تقریر میں نہیں جاتے۔ فرمایا کہ میں خود بات کر لوں گا حضرت سے۔ میں نے کہا آپ جانے، آپ کا کام جانے، مگر میری طرف سے آپ نے نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے بات کیجیے، اگر اپنے طور پر بات کرنا چاہیں تو کر لیجیے۔ خیر، اب جو پیر کو حاضر ہوئے تو فرمانے لگے مجلس کے بعد، بھائی وہ مولوی نذیر احمد کا فون آیا تھا، بھائی اپنے آدمی ہیں، اپنے ہی مدرسہ ہے، وہ آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں، چلے جائے اللہ کے نام پر، چلے جائیے۔ یہ پہلی اجازت تھی۔ 10 سال کے بعد جو اجازت ملی وہ یہ تھی، اور پھر فرمایا کہ ابھی دن تھے کافی، فرمایا کہ دیکھو بھائی کچھ دعائیں بتلائیں، سفر کی دعائیں اور کچھ نصیحتیں کی، اور ایک فرمایا اس عرصے میں 2-3 مجلسیں ہوئیں، ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ نصیحتیں فرماتے رہے، یہ بھی دیکھو اس کا بھی خیال رکھنا، اس کا بھی خیال رکھنا۔ ایک بات خاص طور سے فرمائی کہ دیکھو فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا، فرمائشی تقریریں کبھی نہ کرنا، رسمی تقریریں بھی کبھی نہ کرنا۔ فرمائشی تقریروں کا مطلب یہ کہ کوئی آپ کو موضوع دے دے کہ اس موضوع پر تقریر کیجیے، یہ نہ کرنا، بلکہ جہاں جاؤ یہ دیکھو کہ زخم کہاں ہے، وہاں مرہم لگاؤ۔ جہاں جب جاؤ وہاں دیکھو وہاں ضرورت کس بات کی ہے، کس بات کی ضرورت ہے مخاطبین کو، دین کی کون سی چیز کی زیادہ ضرورت ہے ان کو بیان کرنے کی، تو جہاں زخم ہے وہاں مرہم لگاؤ۔
فرمائشی تقریریں نہ کرنا اور رسمی تقریریں بھی نہ کرنا کہ صاحب ہم آئے ہیں فلاں چیز مبارکباد ہو، فلاں چیزیں جیسے رسمی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ کام کی باتیں کرو، وہ بات کرو جس سے وہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔